غریب شہر۔ ویران سی اس کٹیا میں رات کے پچھلے پہر پھیلے ہوئے اس سناٹے کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی ماں کی کھانسی کی آواز توڑ دیتی تھی، اور وہ خاموشی سے کٹیا کی ٹوٹی ہوئی چھت سے باہر پھیلے ہوئے گھپ اندھیرے کو تکے جا رہا تھا۔ نیند کی شدت کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مرچیں کوٹ کوٹ کر اس کی آنکھوں میں بھر دی ہوں، لیکن پیٹ کی بھوک اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا لیکن جاگنے پر مجبور تھا۔ 2 دن سے خالی پیٹ اس کی ہزار کوشش کے باوجود اسے سونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ 11 سالہ فیکا شہر کے ایک بڑے چوک میں بڑی بڑی گاڑیوں کے شیشے صاف کیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں اسے گالیوں اور دھکوں کے علاوہ کبھی کبھی کسی سے 5-10 روپے بھی مل جاتے تھے، اور سارے دن کے پیسے ملا کر وہ شام کو کھانا اور بیمار ماں کے لیے ایک ڈسپینسر کی لکھی گئی سستی دوائی بھی لے کر جاتا تھا۔ مگر 2 دن سے وہ بیماری اور درد سے تڑپتی ماں کے سرہانے سے الگ نہیں ہو سکا تھا۔ کمائی کیسے کرتا؟ جو بچے کھچے کھانے کے ٹکڑے تھے وہ اس نے ماں کو کھلا دیے تھے، لیکن خود کچھ بھی کھائے بغیر ماں کے سرہانے بیٹھا انجانے سے خدا سے ماں کے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اس خدا سے جس کے متعلق وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ بس ایک دفعہ ماں نے اس سے کہا تھا کہ پتر، جب بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ کو بتایا کر، اس سے مانگا کر، وہ مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تجھ سے۔ ماں کی یہ بات اس کے معصوم اور کچے ذہن پہ نقش ہو گئی تھی۔ اب جب بھی ماں کو درد ہوتا یا کھانسی کا دورہ پڑتا یا اسے کسی بھی گاڑی والے سے پیسے نہ مل رہے ہوتے، وہ آہستہ سے اللہ کو بتاتا اور اس سے کہتا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ کبھی کبھی تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن کبھی کبھی مشکل دور نہ ہوتی تو وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا کہ شاید اللہ جی مصروف ہوں گے۔ جس طرح بچپن میں کبھی کبھی اس کی ماں بھی اس کے بار بار بلانے کے باوجود کسی کام کی وجہ سے اس کے پاس نہیں آ پاتی تھی، لیکن اس دفعہ تو شاید اللہ جی زیادہ ہی مصروف تھے کہ 2 دن سے سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کل سے ماں سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے ماں کو اس کے بغیر، اسی وجہ سے وہ کام کے لیے بھی نہیں جا سکا تھا۔ مگر اب بھوک اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اب تو گدلی آنکھوں سے نمکین پانی بھی نہیں بہہ رہا تھا۔ رات کی کالی چادر میں صبح کی سفیدی کا داغ لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے نقاہت بھرے وجود کو سمیٹ کر قدموں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ بائیں پہلو پہ گرتے ہوئے اسے اپنے بائیں بازو میں درد کا جھٹکا سا لگا، اور بہت دیر سے رکا ہوا نمکین پانی آنکھوں سے رواں ہو گیا۔ 5 منٹ تک وہیں گرے رہنے کے بعد اس نے دوسری کوشش کی اور کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنا گندا سا کپڑا اور چھوٹی سی بالٹی اٹھائی اور گلی میں نکل گیا۔ شہر کے بڑے چوک کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں لگے میونسپل کے نل سے کپڑے کو اچھی طرح دھو کر صاف کرنے کی کوشش کی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی بالٹی میں پانی بھی بھر لیا تھا۔ اسے چوک میں کھڑے ہوئے 2 گھنٹے ہو رہے تھے۔ بے شمار گالیوں اور دھکوں کے ساتھ اسے 2 گاڑی والوں سے 10-10 روپے بھی ملے تھے۔ وہ چاہتا تھا 2-3 اور گاڑی والوں سے پیسے مل جائیں تو وہ کچھ کھانے کو لے کر گھر چلا جائے ماں کے پاس۔ پتہ نہیں ماں کتنی تکلیف میں ہوگی۔ اشارہ بند ہوا تو سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی۔ اس نے گاڑیوں کے آگے والے شیشے پہ کپڑا پھیرنا شروع کیا، مگر صرف گالیاں ہی مل رہی تھی جواب میں۔ وہ قطار کی پچھلی سائیڈ کی طرف چلتا جا رہا تھا، ہر گاڑی والے سے گالیاں کھاتے ہوئے۔ بہت سی گاڑیوں کو کراس کر کے وہ ایک بڑی سی گاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں پچھلی سیٹ پہ جمی ہوئی تھی، جہاں ایک ماڈرن ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کتا بیٹھا دودھ پی رہا تھا، اور وہ عورت اسے اپنے دائیں طرف سیٹ پہ رکھے ہوئے بسکٹوں کے پیکٹ سے بسکٹ نکال کر اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ فیکا بھیک نہیں مانگتا تھا، لیکن اس وقت اس کا دل کیا کہ وہ اس سے کچھ کھانے کو مانگ لے۔ جو کتے کو کھلا رہی ہے وہ انسان کو ضرور کھانے کو دے گی، کتے کو کھلانے والی انسان کو بھوکا کیسے مار سکتی ہے؟ اس نے گاڑی کے فرنٹ شیشے پہ پھیرنے کے لیے بالٹی سے کپڑا نکال لیا تھا، لیکن اس نے کپڑا واپس بالٹی میں ڈالا اور پچھلی سیٹ کے شیشے پہ جا کے اس عورت سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ کچھ کھانے کو دے دو میم صاحب، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ صاف ستھرے کتے کو اپنے ہاتھوں سے بسکٹ کھلاتی ہوئی اس عورت نے نفرت اور نخوت سے کھڑکی سے باہر کھڑے اس 10-12 سالہ گندے بچے کو دیکھا۔ بچے پہ نظر پڑتے ہی اس کے اندر حقارت کی لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو وہاں سے دفع ہو جانے کا اشارہ بھی کر دیا۔
لیکن وہ ڈھیٹ بچہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا اور مسلسل کچھ کھانے کو مانگے جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دوبارہ دیکھا۔ تھوڑا سا شیشہ نیچے کر کے اس نے اس کو 2-3 گالیاں دی اور وہاں سے دفع ہو جانے کو کہا اور ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جلدی سے شیشہ بند کر لیا۔ مگر وہ بچہ تو وہاں سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شاید وہ کھڑکی سے لگا مسلسل صدا دیے جا رہا تھا۔ عورت کا غصہ اب اپنے عروج پہ پہنچ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی اشارہ کھل گیا اور اس کے ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ فیکے نے گاڑی کو آگے بڑھتے دیکھا تو دکھ کی شدت سے اس کے دل میں بڑی عجیب خواہش جاگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کتا بن جائے اور اسے اپنے انسان ہونے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اللہ جی سے کہہ رہا تھا کہ وہ انسان کیوں بنا، وہ کسی کتے کا بچہ کیوں نہیں بنا۔ اس نے گاڑی کو آگے بڑھتے دیکھا اور پھر اس گاڑی کا اشارہ کراس کرنے سے پہلے ہی دوبارہ اشارہ بند ہو گیا اور گاڑی دوبارہ رک گئی۔ فیکے سے یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کتے کو کھلانے والی نے اسے دھتکار دیا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا دوبارہ گاڑی کے پاس پہنچ گیا اور پھر کھڑکی پہ دستک کے ساتھ کھانے کی صدا دی۔ اس دفعہ اس کی صدا میں شدت تھی۔ اس عورت کا غصہ ابھی پوری طرح کم بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے پھر سے اس بچے کو کھڑکی پہ دستک دیتے دیکھا تو اس کا دماغ غصے کی شدت سے بھگ سے اڑ گیا۔ فیکا اب دونوں اطراف سے سڑکوں کے درمیان پتلی سی اینٹ کی پٹی پہ کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اس عورت پہ جمی ہوئی تھی۔ پھر اس نے عورت کو غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے دیکھا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹا اور اس پٹی سے اتر کر دوسری سڑک پہ جا کھڑا ہوا۔ عورت نے گاڑی سے نکلتے ہوئے بچے کو ڈر کے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو اس بات نے اس کے طیش اور نفرت کو مزید ہوا دی۔ ذلیل کمینے، میرے کتے کے حصے کا کھانا کھائے گا تو؟ گالیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ ہی اس صحت مند عورت نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ فیکے کے منہ پہ جڑ دیا۔ 11 سالہ فیکا غصے، نفرت اور پوری طاقت کے ساتھ مارے گئے اس تھپڑ کو سہنے کی کوشش میں لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹا اور نیچے گرنے لگا، لیکن وہ نیچے نہیں گر سکا۔ بائیں طرف سے آتی اس تیز رفتار گاڑی کے ڈرائیور نے اچانک اپنی گاڑی کے آگے ایک گندے سے جسم کو ہوا میں اچھلتے دیکھ کر پوری طاقت سے بریک لگائے، لیکن گاڑی کے اگلے 2 ٹائر چرچر کرتے رکنے کی کوشش میں اس نازک بدن کو کچلتے ہوئے گزر گئے۔ گاڑی سے اترتے اس شخص کی نظر اپنی گاڑی کے نیچے تیزی سے پھیلتے خون پہ پڑی۔ اس نے نیچے جھک کے دیکھا تو گاڑی کے اگلے اور پچھلے پہیوں کے درمیان کسی بچے کا گندا بے جان وجود نظر آیا، جس کی اد کھلی آنکھوں میں سے کرب اور اذیت کے احساس کے علاوہ بے شمار سوال جھانک رہے تھے۔ فیکے کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں نظر آ رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا اللہ جی کے پاس، شاید یہ پوچھنے کہ وہ اتنے مصروف کیوں ہو گئے کہ اس کی بات ہی نہیں سن رہے 2 دن سے۔ فیکا جا چکا تھا، انسان ہونے پہ افسوس کرنے والا، کتے کا بچہ ہونے کی خواہش کرنے والا فیکا جا چکا تھا۔ ہاں، فیکا جا چکا تھا، لیکن سامنے کسی انقلابی پارٹی کے بینر پہ لکھے شعر جگمگا رہے تھے۔ عجیب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔